تین چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ انسان کے تین وفادار دوست ہوتے ہیں: ایک بوڑھی ماں، بوڑھا کتا اور تیار رقم۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہے جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، مگر کوئی بوڑھا ہونا بھی نہیں چاہتا۔ مرد بیچارہ شادی کے بعد بھی طالب علم ہی رہتا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے ماں سکھا رہی ہے، اور ماں کو لگتا ہے کہ بیوی۔ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ مرد کا امتحان عورت سے اور عورت کا امتحان پیسے سے ہوتا ہے۔ منحوس عورت کی چار نشانیاں: ہر بات میں قسم اٹھائے گی، جب بھی بولے گی جھوٹ بولے گی، دوسرے سے حسد کرے گی، لالچ کرے گی۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈے، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچاگیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ یہ مانگنے چلا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کچھ بانٹ کر آیا ہو۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس ٹائم بہت ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ شوہر سے ہر وقت لڑنے والی عورت دوسری عورتوں کی نسبت جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ خبردار، اس وقت تک شادی نہ کرنا جب تک تو تمام اخراجات کی کفالت نہ کر لے۔ مکان پکا ہو یا کچا، دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہوا تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ ایک بے قصور شخص کو قید کرنے کے بجائے 100 مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ بزدل کے ہاتھ میں بندوق بھی ناکارہ ہو جاتی ہے، اور بہادر کے ہاتھ میں غلیل بھی توپ بن جاتی ہے۔ دولت کا غرور دو ہی لوگوں کو ہوتا ہے: جس کو خاندانی جائیداد میں حصہ ملا ہو، یا پھر جس نے دھوکے سے پیسہ کمایا ہو۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو لوگ اپنے رب کو بھول سکتے ہیں، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں بھی بھول سکتے ہیں۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ نشانہ باندھتے وقت یہ لوگ سوچتے ہی نہیں کہ اس پرندے کے بچوں کو کون پالے گا۔ ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والا جنازہ لازمی پڑھا کرے اور دیکھا کرے کہ مرنے والا کتنے خزانے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ گھر کا بڑا بیٹا زیادہ تر زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے جو چھوٹوں کا بھلا کرتے کرتے اپنا سب کچھ گوا بیٹھتا ہے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ دوسرے کی خامی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری، ہمیں دیکھا تو سب بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔
دکھاوے کی کوشش کبھی مت کرنا، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافقوں کو ہر جگہ فٹ پایا۔ کیا پتہ کتنی بار مارے گی، میں تو بس زندگی سے ڈرتا ہوں، موت تو ایک بار مارے گی۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ دیتے ہیں۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہے: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجیے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ جب کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ڈرتا ہوں آج کل کسی کو اپنا راز بتانے میں، کیونکہ وقت نہیں لگتا لوگوں کو اب کسی کے درد کا مذاق بنانے میں۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اضافے کے ساتھ بھر لیتا ہے۔ یہی حال راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہے۔